الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یا اللہ ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. یا اللہ بہت بڑے ظالم ہیں مولا. بہت بڑے مجرم بھی ہیں مولا. یا اللہ ہم سب گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا. یا اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کے کھینچ دے مولا. یا اللہ ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے اللہ. یا اللہ ہم سب بے شک بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں نہ جانے کتنے کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں مولا. یا اللہ ہم سب کی گناہوں کا ہم اقرار کر رہے ہیں مولا. مولا ہم سب کی تمام گناہوں کو تو درگزر فرما اور معاف فرما. یا اللہ تو معافی مانگنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے نا مولا. اور تو خود ہی زبردست معاف کرنے والا ہے نا مولا. اور نہایت رحم کرنے والا ہے نا مولا. رحمان ہے مولا. رحیم ہے مولا. اور غفور الرحیم ہے مولا. یا اللہ بہت بڑا ہے مولا. یا اللہ تیری رحمت کے سامنے ہماری گناہوں کی کیا حیثیت ہے اللہ. یا اللہ تیری رحمت کے سامنے ہماری گناہوں کی کیا حیثیت ہے پروردگار. یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں مولا. یا اللہ ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم سب ابھی اس وقت توبہ کر رہے ہیں مولا. مولا اس توبہ کو تو اپنی دربار میں قبول فرما. یا اللہ اس توبہ پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اور عمل کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان کے خلاف نفس کے خلاف چلنے کی طاقت اور قوت ہمارے اندر پیدا کر دے مولا. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن سیکھنے کی, سکھانے کی, پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گھروں میں ہے عورتوں کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گھروں میں عورتوں کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما. یا اللہ قرآن کو سمجھنے والے بنا اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بنا اور قرآن کے مطابق ہمارے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلوا دے مولا. یا اللہ صراط المستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم ذلت کی موت نہیں مرنا چاہتے ہیں اللہ. یا اللہ ہم سب کو اچھی موت دے مولا. بری موت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا موت کا وقت آئے تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو قبر کی عذاب سے حفاظت فرما, جہنم کی عذاب سے حفاظت فرما اور جنت میں داخل کر دے مولا. یا اللہ ہم سب کو تیری رحمت سے جنت میں داخل کر دے مولا. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے کسی کے ماں باپ ہو, بھائی بہن ہو یا رشتہ دار ہو یا دوست ہو
اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ، ان سب کو قبر کے عذاب سے حفاظت فرما یا اللہ، ان سب کو جہنم کی عذاب سے حفاظت فرما اور ان سب کو جنت میں داخل کر دے مولا یا اللہ۔ خاص طور پر میرے حافظ صاحب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ، ان کی قبر کو قرآن کی روشنی سے منور فرما مولا، ان کو قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دے مولا، جنت کی ہوائیں چلا دے مولا، مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا، ان کے درجات بلند فرما مولا، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب ان کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں مولا، مولا ان کی خطاؤں کو درگزر فرما مولا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، ان کے درجات بلند فرما مولا، ان کو قبر کے اندر چین و سکون عطا فرما یا اللہ۔ ایسے ہی ہمارے بڑے باقی بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے بھی خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ، ان کو بھی قبر کے اندر سکون اور چین عطا فرما یا اللہ، قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ، جہنم کی عذاب سے ان کی حفاظت فرما اور جنت میں داخل کر دے مولا یا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے تو نے ہی بچایا ہے مولا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے تو نے ہی بچایا ہے مولا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ تو نے ہی بنایا ہے مولا یا اللہ، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت تو ہی نکالا ہے مولا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی دین کا علم تو ہی سکھایا ہے مولا یا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تو نے ہی پیدا کر دیا ہے مولا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے تو نے ہی مدد فرمایا ہے مولا اور غار میں بھی تو نے ہی مدد فرمایا ہے مولا، مولا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو سمندر میں راستہ کھول دیا ہے مولا یا اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی معجزات تو نے ہی دیا ہے مولا یا اللہ۔ ایسے ہی تیرے بہت بڑے کرشمے ہیں مولا، ہم گن نہیں سکتے مولا، مولا ایسے ہی ہمارے فلسطین کی مدد و نصرت فرما یا اللہ، وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے مولا، مولا ان لوگوں کو ظلم سے نکال دے پروردگار مولا، وہاں تیری رحمتیں نازل فرما، تیری برکتیں نازل فرما یا اللہ، ان لوگوں کو ظلم سے نکال دے اللہ یا اللہ، ان لوگوں کو آزاد فرما یا اللہ، ان لوگوں کو کھانا پانی سے تڑپایا جا رہا ہے مولا، لیکن وہ لوگ کون ہوتے ہیں مولا ان لوگوں کو کھانا پانی سے تڑپانے کے لیے؟ اصل رزق دینے ہمارا مالک تو ہے نا مولا، مولا ان لوگوں کا کھانا پانی کا انتظام کروا دے مولا، مولا ان لوگوں کو کھانا پانی کا انتظام کروا دے مولا یا اللہ، ان لوگوں کو ظلم سے نکال دے مولا یا اللہ، وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے مولا، تو جانتا ہے مولا، وہاں تیری رحمتیں نازل فرما مولا، تیری برکتیں نازل فرما یا اللہ، ان کے بڑوں کی مردوں کی، چھوٹوں کی بڑوں کی، مردوں کی عورتوں کی، ان کی جان کی، مال کی، عبرت کی، ان کی عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، وہاں ظالم عورتوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے مولا، مولا ان لوگوں کو یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، عورتوں کی عزتوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ، فلسطین کو آزاد فرما یا اللہ، مسجد الاقصی کو آزاد فرما یا اللہ، ظالم کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دے مولا، ورنہ اس اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے مولا، جیسا تم نے پچھلے بہت سارے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے مولا، ایسے اس اسرائیل کو بھی تباہ و برباد کر دے مولا، اس کو نیست و نابود فرما یا اللہ، اس اسرائیل کو تباہ و برباد فرما کہ اس کو نیست و نابود کروا دے مولا یا اللہ، فلسطین کو آزاد فرما یا اللہ، مسجد الاقصی کو آزاد فرما یا اللہ، ہم کو دعا مانگنا نہیں آتا مولا، ہم کو دعا مانگنا تو ہی سکھا دے مولا یا اللہ، ہم سب تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوئے مولا یا اللہ، تیرے رحمت کے واسطہ دیتے ہیں مولا یا اللہ، تیری رحمت سے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما یا اللہ، کم سے کم زندگی میں ایک بار تو بھی تیرے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تو غریبوں کا بھی رب ہے مولا، مالداروں کا بھی رب ہے مولا یا اللہ، تو ہم کو بھی، ہم جیسے غریبوں کو بھی تیرا گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم بہت خواہش مند ہیں مولا تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے یا اللہ، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے مولا، لیکن ہمارے پاس ہمارا رب ہے مولا یا اللہ، کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو ہم کو راستہ بتا دے مولا، اور تیرے گھر کی زیارت زندگی میں کم سے کم ایک بار تو بھی تیرے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، تیرے گھر کی زیارت کرنے کی بہت خواہش مند ہے مولا، تیرے گھر کی زیارت کم سے کم زندگی میں ایک بار تو بھی کروا دے مولا یا اللہ، اس چھوٹی بڑی دعا کو تو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما یا اللہ، تیرے بہت سارے نیک بندے ہیں مولا یا اللہ، ان میں سے ہم کو بھی
بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں نا مولا۔ یا اللہ ہم کو بھی ان نیک بندوں میں شامل فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، جہنم کی عذاب سے حفاظت فرما اور جنت میں داخل کر دے مولا۔ یا اللہ جہنم سے بچنے کے عمل بھی تو ہی کروا دے مولا، اور جنت میں جانے والے عمل بھی تو ہی ہمارے ہاتھوں سے تو ہی کروا دے مولا۔ یا اللہ اس چھوٹی بڑی دعا کو تو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس دعا کو قبول فرما، قرآن کی برکت سے قبول فرما، اسلام کی برکت سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ کسی کسی کیا مصیبت کیا پریشانیاں ہیں کہ ہم نہیں جانتے مولا، لیکن تو جانتا ہے مولا۔ مولا ان لوگوں کی تمام مصیبتوں کو تو دور فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کسی کسی کیا کیا بیماری ہے کہ ہم نہیں جانتے مولا، لیکن تو جانتا ہے مولا۔ یا اللہ دوائوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا مولا، شفا دینے والی ذات تو صرف اور صرف تیری ہے مولا۔ یا اللہ کون کون بیمار میں ہے کہ ان سب کو شفا دے دے مولا۔ یا اللہ شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کو صحت دے دے مولا، تندرستی دے دے مولا۔ یا اللہ ان لوگوں کو 5 وقت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دین کے کام میں ہم کو بھی کام لے دے مولا۔ یا اللہ تیرا دین کا کام ہمارے سے بھی کروا لے مولا۔ یا اللہ ہم کو صحابہ جیسا دین عطا فرما، صحابہ جیسا ایمان ہم عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی صحابہ جیسا ایمان عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی صحابہ جیسا ایمان عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔